الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن سيدنا إماما كاملا معصوما أكمل المعصومين محمدا عبد الله ونبيه صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربیع الاول
اول کا مہینہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کو یہ شرف حاصل ہے کہ رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سرتاج الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اس مہینے میں ہوئی۔ اور قدرتی اتفاق ہے کہ آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اس ماہ مقدس میں ہر ایک مسلک کے لوگ اپنے اپنے نقطۂ نظر سے کائنات کی اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور آپ کا ذکر خیر اس مہینے میں عروج پر ہوتا ہے۔ نقطۂ نظر ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ کوئی لوگ مکانوں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، گاڑیوں کو سجاتے ہیں، عمارتوں پہ چراغاں ہوتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، کہیں سیمانار ہوتے ہیں، کہیں کنونشن ہوتے ہیں، کہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اجلاس منعقد ہوتے ہیں، کہیں سیرت النبی سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام سے جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے نقطۂ نگاہ سے، اپنے زاویہ خیال سے کائنات کی اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور کئی خوش قسمت وہ ہوتے ہیں
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ کے قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ سیرت کا معنی آپ جانتے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں آپ۔ سیرت کا معنی ہوتا ہے حالت۔ کیا معنی ہے جی؟ اور یہ لفظ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ پروردگار عالم نے جاننے کے باوجود پوچھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا وأہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمانے لگے، ہی عصای، میرے اللہ میرے ہاتھ میں میرا ڈنڈا شریف ہے۔ تا پختون پوئی کی ڈنڈا پوئی کی، میرے ہاتھ میں ڈنڈا شریف ہے۔ اب سوال کا جواب تو مکمل، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں طوالت اختیار فرمائی۔ کس لیے طوالت اختیار فرمائی؟ اس لیے کہ بات کس سے ہو رہی ہے جی؟ اور آہستہ بولو یار، آہستہ بولو، سردیوں کا موسم ہے، سردی لگ جائے گی آپ کو۔ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اور جب بندہ رب سے ہم کلام ہو تو اس کلام کی لذت ہی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ شاید آپ بہتر سمجھتے ہوں گے، رات تنہائی ہو، اندھیرا ہو، اللہ کا گھر ہو اور ایک اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آ جائے اور اپنے رب سے مناجات کرے، اللہ کی قسم اس کی مناجات میں وہ لذت ہوتی ہے جتنی دنیا کی بادشاہیوں میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طوالت کر رہے ہیں، طویل کر رہے ہیں جواب کو۔ جواب تو مکمل ہو گیا تھا، ہی عصای، لیکن فرماتے ہیں اتوکأ علیہا وأہش بہا علی غنمی، میرے پالنہارا میں چلتا رہتا ہوں، سفر کرتا ہوں، سفر کر کے کرتے تھک جاتا ہوں تو اتوکأ علیہا، میں اس لاٹھی پہ تکیہ لگا لیتا ہوں، اڈھاسنا لگا لیتا ہوں، تھوڑا سا سہارا لے لیتا ہوں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں بزرگوں، یہ بات بھی قرآن حل کر رہا ہے، جو تھک جائے وہ الہ، ذرا زور سے یار، شیخ القرآن کی مسجد ہے اور اتنے ٹھنڈے مزاج کے لوگ جب رب کی توحید کا مسئلہ ہے تو پھر بھی ان پہ برف پڑ رہی ہو، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جو تھک جائے
وہ معبود جو نہیں تھکتا وہ معبود ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا کلیم پیغمبر تھوڑا سا سفر کرتا کرتا تھک جاتا ہے اور اپنے بارے میں فرمایا میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین بنائی، جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ سارا بنایا۔ اس کے بنانے کے باوجود رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، ان کی تخلیق نے مجھے تھکایا نہیں، ان کی تخلیق نے مجھے تھکایا نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ جو تھک جائے وہ الہ، وہ عالم الغیب، وہ مختار کل، وہ متصرف فی الامور، وہ مدبر کائنات نہیں ہوتا۔ حضرت کلیم ارشاد فرماتے ہیں اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، میرے پالن ہارا میں کبھی کبھی باہر بکریاں چرانے جاتا ہوں۔ کیا چرانے؟ بکریاں چرانے جاتا ہوں، درختوں پہ پتے ہوتے ہیں، اس لاٹھی کو درختوں پہ مارتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، عام معنی کیا جاتا ہے وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، لیکن محققین علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں یہ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ اس کا مفہومی مرادی معنی یہ ہے پرانے دور میں اونٹ رکھنے والے لوگ، آپ نے کبھی رکھے ہیں؟ آج تو وہ لوگ ہیں، سمجھ گئے ہو وہ اونٹ رکھنے والے لوگ لمبے طویل سفر کیا کرتے تھے، جب گھر سے نکلتے تھے اپنی روٹی اور پانی باندھ لیتے تھے، بڑی سی ایک لاٹھی اور ڈنڈا ہوتا تھا، اس کے کنارے پہ اس کو باندھتے تھے، کندھے پہ رکھ دیتے تھے، آگے آگے وہ چلتے تھے، پیچھے پیچھے اونٹ چلا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں گھر سے نکلتا ہوں، کھانا پانی باندھ لیتا ہوں، میرے پالن ہارا اسی لاٹھی کے اوپر۔ پروردگار عالم نے فرمایا القھا یا موسیٰ، ڈال دو اس کو میرے پیغمبر کلیم علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کو ڈالا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک وہ حیۃ تسعیٰ، وہ سانپ بن گیا، دوڑنے لگ گیا، بتقاضۂ بشریت، بتقاضۂ بشریت، طبیعت انسان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، سانپ دوڑ رہا ہے، پروردگار عالم نے فرمایا خذھا، میرے کلیم پکڑ لو اس کو، ولا تخف، ڈرو نہیں، مولا سانپ ہے، فرمایا خذھا ولا تخف، میرے کلیم علیہ السلام پکڑنا آپ کا کام ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو پلٹ دیں گے سیرتھا الاولیٰ، پہلی حالت پر۔ پہلی حالت کیا تھی؟ ڈنڈا لاٹھی تھی نا، آپ اس کو پکڑیں۔ ایک بات آپ بتاتے چلے جائیں، یہ لاٹھی پھینکی کس نے ہے؟ بولو یار، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکی لاٹھی ہے۔ لاٹھی کو سانپ بنانے والا کون ہے؟ اور پھر پکڑا تو وہ سانپ تھا، ہاتھ جو لگایا تو سانپ تھا، اس سانپ کو لاٹھی بنانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ تو سیرت کا معنی ہوتا ہے، یاد رکھو گے نا، سیرت کا معنی ہوتا ہے حالت۔ میرے پیارے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، آپ کی سیرت آپ کی حالت ہے۔ آپ کی حالت کیا ہے میرے بھائیوں؟ آپ دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، ولادت باسعادت ہوئی ہے، پیدا ہوئے ہیں، حالت یہ ہے والد کا سایہ نہیں ہے، والد دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اکیلی ماں ہے، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا ایک سایہ دار کو، سائے اٹھا دیے، والد نہیں ہے، پیدائش سے پہلے دنیا سے گئے، آپ یتیم پیدا ہوئے، کیا پیدا ہوئے؟ یتیم پیدا ہوئے، سایہ باپ کا سر پہ نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس پروردگار عالم نے سایہ والد کا کیوں اٹھا لیا؟ اس لیے حکمت یہ علماء نے لکھی ہے، اس لیے سایہ سر سے اٹھایا کہ کل میرے پیغمبر صلی اللہ، پڑھو یار، بار بار نہ کہنا پڑے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کل فاران پہ کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ کبھی مکے کی وادی میں، کبھی طائف کی وادی میں جانا ہے، وہاں طائف والوں کو یہ مسئلہ سنانا ہے، لا الہ الا اللہ والا۔ اب اس وقت جب یہ مسئلہ سنانا ہے، مشکل ترین وقت ہوگا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پیدائش سے پہلے والد کا سایہ اٹھا کے اللہ پاک نے فرمایا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والد کا سایہ اٹھا لیا ہے، اس لیے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اگر ٹھوکر لگتی ہے، دکھ آتا ہے، غم آ جاتا ہے، کہیں گر پڑتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے ابو، کہتا ہے کہ نہیں؟ ابا ابا پکارتا ہے۔ پروردگار عالم نے سایہ ابا جی کا اٹھا لیا، اس لیے کہ میرے پیغمبر کو بچپن سے ابا ابا کہنے کی عادت نہ ڈلے، حالت یہ نہ بنے، بلکہ بچپن ہی سے میرے پیغمبر کی زبان مقدس پر آپ کی عادت مبارکہ ابا ابا کہنے کی نہ ہو، ربا ربا کہنے کی ہو، بچپن سے عادت پڑ جائے، ابا جی نہیں اللہ اللہ کہنے کی عادت پڑے، چونکہ کل وہاں پہ ابا ساتھ نہیں ہوگا۔ فاران کی چوٹیوں پر، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی احزاب میں، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں، کبھی جو ہے فتح مکہ میں، کبھی حنین میں، وہ ابا ساتھ نہیں ہوگا۔ بچپن سے عادت ڈل جائے ربا ربا کہنے کی، اس لیے کہتے ہیں نا، جب بیٹے بچے بچیاں چھوٹی عمر کی ہوں، وہ بولنے کے قابل ہو جائیں تو ان کو ممی ڈیڈی نہ سکھایا کرو۔ ہم کیا سکھاتے ہیں؟ ابو بولو، امی بولو، چچو بولو، کزن بولو، فلاں بولو، سسٹر ہے، مادر ہے، ہاں یہ بولو نا۔ میرا بھائی تیرے میرے گھر میں بچہ پرورش پائے، بولنے کے قابل ہو، اس کی زبان پہ سب سے پہلے یہ لفظ ڈالا کر، بیٹا بیٹی بولو لا الہ الا اللہ، اس کے کان میں صدا پڑ جائے، اس کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہو جائیں، تاکہ ساری زندگی اس کی اس لا الہ الا اللہ پہ گزر جائے۔
اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حالت میرے پیغمبر کی یہ ہے، بچپن میں پیدا کیا ہے، یتیم پیدا کیا ہے، اور جب پیدا ہوئے میرے بھائیوں آپ بھی بہتر جانتے ہیں، بچوں والے بیٹھے ہو، گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، لوگ مبارکباد دیتے ہیں، دوست آتے ہیں، احباب آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، چچا ماموں بچے کے آتے ہیں، خالائیں پھوپھیاں آتی ہیں، مبارکباد دے دی ہیں، پر آج آمنہ کے گھر میں کوئی مبارکباد دینے والا کوئی نہیں ہے، ابا نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں اللہ پاک کی بندی پریشان ہونے لگی، میرے رب نے دل کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اگر دنیا والا کوئی نہیں آئے گا میں ملائکہ کے سردار کو بھیج دوں گا، تیرے گھر پہ مبارکیں دے دے گا۔ ملائکہ کی جماعت آ جاتی ہے، مبارکباد دیتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، مائیں یا دائیاں بچے کو غسل کراتی ہیں، پاؤڈر لے کے آتی ہیں، خوشبوئیں لے کے آتی ہیں، ہوتا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا میں مولوی تقریر کرتا ہے نا، لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ بتاتے ہیں مولوی جی سن تو ہاڈے تے اعتبار ہے، جو مرضی آکھی جاؤ۔ آپ بھی ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے، تھوڑا سا بولیں گے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، میں آپ کی ایک حالت بیان کر رہا ہوں، حالت۔ اللہ کرے ہمیں عادت پڑ جائے نبی کی حالت کو سننے اور سنانے کی، ہم تو پھر پتہ نہیں کیا 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 بیان کرتے رہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، دائیاں غسل دیتی ہیں، خوشبوئیں لگاتی ہیں، امیر گھرانے کا ہو اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں، غریب گھرانے کا ہو کوئی ٹیلکم پاؤڈر تبت والا وہ اٹھا کے لے آتی ہیں، خوشبو آنے لگ جائے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے، میرے نبی پیدا ہوئے دائی کہتی ہے یہ پیدا ہوئے غسل دینے کی ضرورت نہیں، غسل دینے کی ضرورت نہیں، ختنہ کرنے والے کو ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوشبوئیں لگانے والے کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہ پیش آئی۔ اب جو اس بچے کے جسم مقدس پہ ہاتھ لگاتا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہتی ہے یہ دائیا ہے، وہ کہتی ہے جس جگہ پر میرا ہاتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس پہ لگا، اللہ کی قسم مہینہ گزر گیا ہے خوشبو ہاتھ سے جاتی نہیں ہے۔ یہ حالت ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تب تو قرآن میں میرا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوی۔ عرب کا دستور ہے، عربوں کا دستور ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، باہر کی دیہات کی عورتیں آتی ہیں، شہر سے بچوں کو لے جاتی ہیں، دیہاتوں کے اندر بکریوں کا دودھ پلاتی ہیں، اپنا دودھ پلاتی ہیں، اور یہ ان سے کچھ خرچہ ورچہ مل جاتا ہے، کوئی کپڑا، کوئی پیسہ، کوئی روپہ، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی درہم، کوئی دنانیر مل جاتے ہیں، ان کا گزر بسر بھی ہو جاتا ہے۔ بچہ بھی باہر جاتا ہے، اس کی زبان میں فصاحت پیدا ہوتی ہے، بلاغت پیدا ہوتی ہے، اس کی زبان خالص ہوتی ہے۔ شہروں میں زبانیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، ہوتی ہیں کہ نہیں؟ پنجابی، پٹھان، سرائکی، بلوچی، سندھی، یہ سب مکس ہو جاتی ہیں۔ اب مکے میں عورتیں آئی ہیں باہر سے، طائف سے، مختلف قبائل علاقوں سے آئی ہیں،
بچے لینے کے لیے آئی ہیں اور بہت ساری عورتیں آئی ہیں۔ طائف سے بھی عورتیں آ رہی ہیں۔ طائف سے تھوڑا سا آگے نکلو، غالباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف سے آگے ایک علاقہ ہے جہاں بنو سعد کا قبیلہ آباد ہے۔ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا جہاں علاقہ ہے، یہ بھی اپنے خامن سمیت وہاں سے آئی ہیں۔ اور عورتیں بھی آئی ہیں۔ میرے مالک کی حکمت، جتنی عورتیں مکے میں آئی ہیں حضرت حلیمہ سے پہلے پہنچ گئیں، وہ مختلف دروازوں پہ گئی ہیں۔ حضرت آمنہ کے دروازے پر بھی آئی ہیں۔ بی بی بچہ پیدا ہوا؟ جی ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ بی بی اس کا والد کیا کرتا ہے، کون سا کام کرتا ہے، کون سی تجارت کرتا ہے، کتنا مالدار ہے؟ بی بی آمنہ کا دل پریشان ہو گیا۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں آنے والی ہو، اس کا والد تو دنیا میں نہیں ہے، وہ تو فوت ہو گیا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ وہ آنے والی عورتیں یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، وہ اس دروازے سے چلی جاتی ہیں۔ امیروں کے دروازے پر اٹک کے مسلمانوں، میں اپنی عقیدت سے کہنے لگا ہوں، یقیناً آپ تائید کریں گے، یہ آئی ہیں ادھر سے واپس چلی گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ گئی نہیں ہے، میرے والد نے ان کو ہٹا، میرے اللہ نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا ہے۔ جائیے یہ تمہارے قابل نہیں ہے، وہ گئی نہیں ہے، میرے رب نے واپس کر دی ہیں۔ ہاں، اور اللہ پاک نے اپنی قدرت سے حلیمہ کی سواری کی مہار پکڑی ہے، سیدھا آمنہ کے گھر لے آیا۔ یہ بھی آ کے پوچھتی ہیں بی بی بچہ پیدا ہوا ہے؟ یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں حالت اللہ کے پیغمبر کی صلی اللہ۔ باہر نکل کے آپ فتوے لگائیں گے اے وہابی نے میلاد نو منیندے نہیں۔ اللہ ان میرے بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ کہہ دو آمین آمین، اور ڈڈو آکھو، ڈڈو آمین آکھو۔ اب حضرت حلیمہ آئی ہیں، دروازے پہ دستک۔ اما آمنہ سوچ میں پڑ گئی، جو پہلے آئی تھیں یہ بھی شاید وہی جواب دے گی۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا رضی اللہ عنہا، بی بی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ جی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جی اس کا والد کیا کرتا ہے؟ جی والد تو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب حضرت آمنہ کے دل میں آیا پتہ نہیں یہ عورت کیا کہے گی۔ اس عورت نے کہا بی بی اچھا چلو بچہ یتیم ہے تو ذرا مجھے بچہ تو دکھا دو۔ بچہ دیکھنے کے لیے اندر آئی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفید چادر میں لپٹے ہوئے، اما آمنہ نے وہ سفید چادر جو ہٹائی تو اندر سے 14ویں کا چاند چمکنے لگ گیا۔ حضرت حلیمہ نے دیکھا، دیکھ کے کہتی ہیں آمنہ چلو کوئی بات نہیں، یتیم ہے، مجھے بچہ منظور ہے، میں لے کے جاتی ہوں۔ بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا ہے، دروازے سے باہر نکلی ہیں۔ باہر حضرت حلیمہ کا خامن کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کچھ مل گیا؟ اما حلیمہ کہتی ہے کچھ کیا، سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا ہے۔ اس نے خامن نے کہا یہ یتیم ہے، فرمایا یتیم نہیں، یہ در یتیم ہے۔ الم یجد کا یتیمن، یہ دیکھو میرا رب کیسے فآوا، کیسے ٹھکانے بنا رہا ہے، کیسے ٹھکانے بنا رہا ہے، کیسے میرے پیارے پیغمبر اٹا کالے اور ڈالٹا کھاونا چھوڑ دو۔
देसी घ्यो खादा करो, मिल जाता है। डालडा भी नहीं मिलता है। अच्छा चलो आगे आगे देखिए होता है क्या। अब वो घर से लेके चले हैं, ये हालत है मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब वो जो चले हैं, तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो। बाहर निकल के ना कहना ये नहीं मानते थे पैगंबर की विलादत को, मीलाद को नहीं मानते। बाहर निकले चले हैं, वो जो औरतें आई हुई थी पैगाम छोड़ गई, हलीमा तू तो देर से आई है, तेरी सवारी कमज़ोर है, तू बाद में आ जाना, हम तो जा रही हैं। हज़रत हलीमा ने भी बच्चा सीने से लगाया, सवारी ऊँटनी करीब है, बैठी हुई है, खामिम आगे बैठा, हज़रत हलीमा पीछे बैठी, सवारी को वो उठाता है, सवारी चलती नहीं है, सवारी नहीं चलती है, नहीं चलती है। वो बड़ा जोर लगाता है, कभी उसकी नकेल को खींचता है, कभी डंडा लगाता है, सवारी नहीं उठती है। आवाज आती है तो कैसे सवारी चलेगी? शाह सवार पीछे बैठा हुआ है, शाह सवार सवारी के आगे आएगा तो सवारी चलेगी। अब अम्मा हलीमा आगे बैठी तो सवारी सिर्फ चली नहीं, चली नहीं। आजकल की लैंग्वेज में, आजकल की जुबान में कहता हूँ सवारी चली नहीं है, ये ऊँटनी तेज रफ्तार, तेज रफ्तार, तेज काम बन गई है। अब मक्के से चली है, जो हफ्ता पहले औरतें मक्के से जा चुकी थी, हज़रत हलीमा की सवारी आहिस्ता आहिस्ता उन औरतों की सवारियों को ओवरटेक करती जा रही है, आगे निकलती चली जा रही है। वो पूछती है हलीमा ठहरो तो सही, बात तो बताओ हलीमा, हलीमा क्या हो गया? हलीमा सवारी कैसे? ये तेरी सवारी तो नादमा थी, तेरी सवारी तो कमजोर थी, ये तो चल नहीं सकती थी, अब क्या बना? हलीमा सवारी बदल ली है। फरमाया सवारी नहीं बदली, शाह सवार बदल गया है। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, हमने आपको यतीम पाया और फिर ठिकाना दिया हमने आपको। अब जा रही हैं, चलते चलते घर में पहुंचने से पहले हज़रत हलीमा अपने दिल में सोचती हैं, आए मेरे घर में तो दूध नहीं है, मैं इस बच्चे को क्या पिलाऊंगी? उसका अपना भी एक बच्चा पहले से था, उसका नाम है अब्दुल्ला, वो पहले से है, अब बच्चा ये भी लेके जा रही हूँ, मेरा अपना दूध भी कम है, बकरियों का दूध भी कम है, मैं इस बच्चे की क्या खिदमत करूँगी? इस बच्चे के लिए दूध कहाँ से मुहैया करूँगी? परवरदिगार आलम ने फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, हलीमा गम न कर, गम न कर, इसका फिक्र करने वाला मौजूद है, तू फिक्र न कर। हज़रत हलीमा जब पहुंचती हैं घर के अंदर, बकरी वो जो बकरी थोड़ा सा दूध देने वाली है, हज़रत हलीमा ने उस बकरी के नीचे अपना बर्तन रखा, उसके थनों से दूध दोना शुरू कर दिया। हज़रत हलीमा कहती हैं मेरे घर में जितने बर्तन थे सारे दूध से भर गए। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, दूध से बर्तन भर गए। मैं शॉर्टकट करता हुआ जा रहा हूँ। हाँ, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी अम्मा हलीमा से फरमाया अब ज़रा चलते फिरते हो गए, 4 साल के करीब उम्र हो गई है। एक दिन फरमाने लगे अम्मा हलीमा जी बेटा ये मेरा भाई अब्दुल्ला कहाँ जाता है, मेरी बहन शीमा कहाँ जाती है? हज़रत हलीमा ने फरमाया बेटा ये बकरियां चराने जाते हैं। फरमाया मैं भी जाऊंगा।
اماں حلیمہ نے فرمایا بیٹا دھوپ ہوتی ہے، باہر کانٹے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ میں نے جا کر حضرت حلیمہ کا گھر دیکھا ہے، وہ علاقہ دیکھا ہے جہاں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں شق صدر ہوا تھا نا، بچپن میں وہ جگہ، وہ درخت جس کے نیچے ہوا تھا، اللہ نے مجھے وہ دکھایا۔ اللہ سب کو دکھائے، آمین کہہ دو، کوئی نہ بنجو۔ اماں میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا دھوپ ہوتی ہے بڑی سخت، عرب کی گرمی، بڑی سخت دھوپ ہے، پتھریلی زمین ہے، تیرے پاؤں زخمی ہو جائیں گے، کانٹے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اماں میں تو جاؤں گا۔ بچوں والوں بیٹھے ہو، بچہ ضد کر جائے تو ماں باپ مان لیتے ہیں بچے کی بات۔ حضرت حلیمہ نے کہا چلو بیٹا چلے جاؤ، عبداللہ کو بلایا، حضرت شیمہ کو بلایا، شیمہ سے کہنے لگے بیٹی خیال کرنا اپنے بھائی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، خیال کرنا، خیال کرنا، اس کو دھوپ میں نہ جانے دینا، کانٹوں والے رستے پہ نہ جانے دینا، پہاڑ کے سنگریزوں پہ نہ چلنے دینا، اس کو ایک جگہ پہ بٹھا دینا، شوق ہے اس کا بکریاں چرانے کا۔ حضرت حلیمہ کی بیٹی لے گئی ہے، اب لے گئی، واپس لے آئی بکریاں شام کو۔ اماں پوچھتی ہے بیٹا آج بکریاں کہاں پہ چرائی ہیں؟ خوب رجی ہوئی ہے۔ کاش اللہ ہمارا ذوق بنا دینا، خوب رجی ہوئی ہیں، پیٹ نکلے ہوئے، آج تو تھن دودھ سے بھرے ہوئے، بیٹی کہاں پہ چرانے گئی؟ اماں چراتی تو اسی جگہ پر رہی ہوں، پر آج میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا کہیں دھوپ میں اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں بھیجا؟ نا نا اماں، اس کو بھیجنا تو دور کی بات ہے، آج تو اماں میں نے عجیب بات دیکھی ہے۔ ہم جب گھر سے چلے ہیں تو رستے میں دھوپ تھی، میں نے دیکھا بادل اوپر سایہ کرتا تھا، ہمارے پہ دھوپ نہیں آئی ہے۔ پھر ہم گئے ایک درخت کے نیچے، ہم بیٹھے ہیں، سارا دن گزر گیا، بکریاں درخت کے نیچے میرے بھائی کا چہرہ پرانوار دیکھتی رہی، پیٹ بھر گئے، تھن دودھ سے بھر گئے۔ اماں دور جانا تو دور کی بات ہے، اور تجھے بتاؤں وہ جنگل کا بھیڑیا، وہ جنگل کا درندہ جو ہماری بکریوں کا جنگل میں شکار کر لیا کرتا تھا، آج میں نے دیکھا وہ جنگل کا درندہ ہماری بکریوں کی چوکیداری کر رہا تھا۔ اے مسلمانوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں 4 دن چرائی ہوں گی، 5 دن چرائی ہوں گی، ہفتہ چرائی ہوں گی، لیکن جن بکریوں کی چرانے کے لیے یا بکریوں کی رکھوالی کے لیے یا بکریوں کی حفاظت کے لیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 دن گئے ہیں، جن بکریوں کو چرایا ان بکریوں کا جنگل کے درندے حیا کرتے ہیں، ان بکریوں کا جنگل کے درندے بولو بولو حیا کرتے ہیں۔ صحابہ کی رکھوالی تو میرے نبی نے 23 سال کی ہے۔ میرے بھائیوں، لمبی لمبی زبانیں نہ نکالا کرو، ان کے لیے نا نا نا، ان کی رکھوالی میرے پیغمبر نے کی ہے۔ میرا پیغمبر تو بکریاں چرائے تو جنگل کے درندے حیا کرتے ہیں، بدقسمتی ہے انسان نما درندوں کو حیا نہیں آتی ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اس ہستی کا تذکرہ سنو اے مسلمانوں، ہمارا ایمان ہے
میرے پیارے پیغمبر کی ولادت کا تذکرہ کرنا عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لیکن یاد رکھو اس عظیم ہستی کا تذکرہ ایک دن میں محدود نہیں ہے، ایک مہینے میں محدود نہیں ہے۔ تم ایک دن کی بات کرتے ہو، ہم مسکینوں سے پوچھو، ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے وہ دن، وہ گھڑی جس میں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی، وہ گھڑی جس دن میں آئی وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ، بولو بولو، وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک۔ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس ہستی کو ایک دن میں، ایک مہینے میں محدود نہیں کرنا، وہ بڑی عظیم ہستی ہے، وہ ایسا عظیم ہے، ایسا عظیم ہے، ایسا عظیم ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ اپنے گھر کے حجرے سے باہر نکلتے ہیں اور چلتے چلتے مسجد نبوی سے ممبر و محراب کی جگہ تک آتے ہیں، اور میرے بھائیوں گھر کی کھڑکی سے نکل کر ممبر تک پہنچتے ہیں جس سرزمین پہ وہ پیغمبر اپنے پاؤں سے چل کے آتا ہے۔ میرا رب اس زمین کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ عظیم ہستی ہے، اس عظیم ہستی کے تذکرے کو محدود نہیں کرنا۔ وہ عظیم ہستی ہے جس کے چہرہ پر انوار کو لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم جمعہ کتنے بجے پڑھتے ہو جی؟ تواڈے بیان نہیں پہ ملدے مقدمہ خارج ہوئے سی۔ اصل میں مولویوں کو لوگ مشین سمجھتے ہیں، مشین ہے چلتی، بٹن دبا دو بس چلتی رہے گی۔ یار اساں بھی تہاڈے آن بندے ہوندے ہیں۔ میں تو اپنے لیے خدا کی قسم یہ سعادت سمجھتا ہوں، سعادت، کہ میرے شیخ کا ممبر ہو، مجھ جیسا کج مج مکال، بے جلال و جلال، یو لیدہ احوال و اقوال، اس کے ممبر پہ بیٹھے، کبرنی موت الکبرا، کبرنی موت الکبرا۔ کہاں شیخ، کہاں ہم؟ مولا، میرے مولا، میری تساں تا اتنا زور دا زندہ باد آکھیا، کدی روڑ تو بندے ڈر کے ڈھہ نہ پمن۔ اللہ اکبر، وہ اتنا عظیم ہے، وہ اتنی عظیم ہستی ہے میرے بھائیوں، ان کے چہرہ پر انوار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا شہر کون سا ہے؟ زور سے بولو۔ مکہ شہر میرے پیغمبر کی جائے ولادت ہے، اور مدینہ میرے پیغمبر کا مدفن مبارک ہے۔ ایک اور نسبت بھی ہے، مکہ میرے پیغمبر کا ددحالی شہر ہے، مدینہ میرے پیغمبر کا ننہالی شہر ہے۔ ہاں، میں پنجابی میں کہنے لگا ہوں، مجھے اپنے پیغمبر کے دادکوں سے بھی محبت ہے، نانکوں سے بھی محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے مکے سے بھی محبت ہے، مدینے سے بھی۔ دور سے ہے، مکہ بھی مقدس ہے، مدینہ بھی مقدس، مکہ بھی مقدس ہے، مدینہ بھی مقدس، اسلام کی کشتی کے ہیں ملاح محمد صلی اللہ، اسلام کی کشتی کے ہیں ملاح محمد
سفینہ بھی مقدس، مکہ بھی مقدس ہے، مدینہ بھی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلنے لگے ہیں، مکے والے رہنے نہیں دیتے ہیں، آپ مدینہ کی طرف ہجرت فرما کے جا رہے ہیں، مکے والے مشورہ کرنے لگے ہیں آپس میں بیٹھ کر، یارو کیا کریں، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دن بدن پھیل رہی ہے، یہ اللہ کی توحید کا مسئلہ یہ تو پھیلنے لگ گیا ہے، یہ پھیل گیا، ہمارا کیا بنے گا، یہ نذرانوں کا کیا بنے گا، اللہ تللوں کا کیا بنے گا، مریدوں کا کیا بنے گا، ہم جو مکے میں بیت اللہ کے مجاور بن کے بیٹھے ہیں، لوگ نذرانے دیتے ہیں، اگر لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، نذرانوں پہ قدغن لگ جائے گی، ہمارے گھروں پہ تو پھر چولہے نہیں جلیں گے، غربت ڈیرے ڈال دے گی، کچھ کرو اس رستے میں کوئی رکاوٹ ڈالو۔ وہ بیٹھے آپس میں، بنو عدی آ گئے، بنو تمیم آ گئے، قریشی آ گئے، قبائل آ گئے مکے کے، آ کے بیٹھ گئے، وہ مشورہ کرنے لگے ہیں، یارو کیا جائے، کیا رستے میں بند باندھا جائے، کیسا اختیار کیا جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انہوں نے میٹنگ کی ہے، میرے رب نے ساری میٹنگ میرے نبی کو بتا دی ہے۔ بتائی کس نے ہے؟ کس نے؟ اللہ نے بتائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب یہ مکے والے بیٹھے ہوئے آپس میں خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں، خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے لیُثْبِتُوکَ جن کو قید کر دو، کوئی کہتا ہے یقتلوک ان کو قتل کر دو، کوئی کہتا ہے یخرجوک، ایک کھڑا ہو کے کہتا ہے اس کو الگ قید کر دو۔ جب قید ہو جائیں گے آواز نہیں پہنچے گی لوگوں تک، نہ توحید کا مسئلہ لوگوں کے کانوں تک پہنچے گا، نہ کوئی مانے گا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابلیس علیہ اللعنت الی یوم الدین وہ بھی اسی مجلس میں اس مشورے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ غلطی نہ کرنا۔ بولا کیوں؟ قید ہو جائیں گے، آواز ختم ہو جائے گی، آواز نہیں جائے گی تو ہمارا مسئلہ حل۔ اس نے کہا غلطی نہ کرنا، اس کے جو یار ہیں، اس کے جو مرید ہیں، اس کے جو صحابہ ہیں، خدا کی یہ ابلیس کہنے لگا، کہتا ہے غلطی نہ کرنا، اس کے صحابی اپنی جانیں جوکھوں میں ڈال دیں گے پر پیغمبر کو قید ہوتا ہوا کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ دوسرا کہتا ہے یخرجوک ان کو نکال دو مکے سے، جلا وطن کر دو، جب ہمارا شہر چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ادھر تو مسئلہ توحید کی دعوت دینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ابلیس کہتا ہے یہ غلطی بھی نہ کرنا، کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ محمد کی زبان بھی میٹھی، محمد کی زبان بولو بولو میٹھی ہے، پھر اس کی زبان پر قرآن بھی میٹھا ہے، زبان بھی میٹھی قرآن بھی، سبحان اللہ۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ جی فرمایا کرتے تھے، کسی نے کہا شاہ جی فلانا قاری بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، عبد الباسط مرحوم عبد الصمد اب بھی کہیں پڑھ رہا ہو، خدا کی قسم دلوں کو کھینچ لیتا ہے، بڑا خوبصورت پڑھتا ہے۔ شاہ جی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے پڑھتا ہوگا پڑھتے ہوں گے قاری پڑھتے ہوں گے، پر فرمانے لگے مزہ اس وقت آتا ہوگا جب قرآن میرے رب کا ہوتا ہوگا، زبان میرے نانا کی ہوتی ہوگی۔ وہ کہنے لگا ان کی زبان بھی میٹھی اور ان کی زبان پہ جو قرآن ہے وہ قرآن بھی تو قرآن کا مسئلہ بھی، ذرا زور سے کہہ دو نا، اے ہن تھوڑا پیچھا ہٹن لگ پے ہو، قرآن دا مسئلہ بھی، قرآن کا حکم بھی، قرآن جو مسئلہ بیان کرتا ہے وہ مسئلہ بھی، لوگ کہتے ہیں کڑوا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان
رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے خدا کی قسم توحید میٹھی اتنی ہے کہ اس سے میٹھا مسئلہ کوئی نہیں، کڑوی اتنی ہے کہ اس سے کڑوا مسئلہ بھی کوئی نہیں۔ جس کو سمجھ میں آ جائے نا مسئلہ توحید، جس کو سمجھ میں آ جائے اس کے لیے اس سے میٹھا مسئلہ کوئی نہیں، اور جس کی سمجھ میں نہ آئے اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی کڑوا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ بلال کو سمجھ میں آیا تھا، بلال نے مسئلہ سمجھا تھا، پھر وہ انگاروں پہ لیٹ گیا، اس کے سینے پہ پتھر رکھ دیے گئے، اس کے گلے میں رسی ڈالی گئی، اس کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اس کو مکے کے اوباش لڑکوں نے چابک لے لے کر مارا، مارنے والے تھک گئے، امیہ آیا، جب وہ تھک گئے امیہ ٹھڈے مارنے لگا، آ کے کہتا ہے بلال اب بھی کہو گے؟ فرمایا خدا کی قسم امیہ جتنا جتنا یہ مارتے ہیں اتنا اتنا میری زبان پہ احد احد کا ترانہ آتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گزر ہوا، وہ مار رہے ہیں، بلال یہ مارتے جو ہیں آہستہ کہہ لیا کرنا، ذرا زور سے نہ کہا کر، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی، وہ سمجھے ہو آ گوڑ دینے جے بندہ مردہ ہوئے تا زہر دونی ضروری ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ابو بکر خدا کی قسم یہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، جتنی ظلم کی پھٹی گرم ہوتی ہے اتنا رب کی توحید جوش مارتی ہے، میں کیا کروں، میں بے بس ہوں، ان کا ظلم بڑھتا ہے، میری زبان پہ احد کا ترانہ بڑھنے لگ جاتا ہے، میٹھا بڑا ہے۔ بہرحال نبی اکرم میرے خیال میں 10 منٹ ہو گئے ہیں، بس کر دیتے ہیں، پھر زندگی باقی، ملاقات باقی، جمعے کا وقت ہوتا ہے، کئی ساتھی بیچارے کام پہ جانے والے ہوتے ہیں، ضروری کام ہوتے ہیں، لوگوں کو نمٹانے ہوتے ہیں، زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ زندگی میں جس دن آئیں گے نا پھر یہیں سے شروع کر دیں گے۔ میرے پیغمبر کا تذکرہ کرتے کرتے او مسلمانوں میں عرض کرنے لگا ہوں کہ تذکرہ محدود نہیں ہے، لکھنے والے لکھتے چلے گئے، کہنے والے کہتے چلے گئے، لکھنے والوں نے لکھا، ان کے دفتر آسمان کی بلندی پہ پہنچ جائیں، خطیب ہوں، ادیب ہوں، ندرت کلام والے ہوں، کہنے والے ہوں، پروفیسر ہوں، وہ کوئی لیکچرار ہوں، وہ پڑھتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، بولتے چلے جائیں، میرے پیغمبر کی سیرت کے تذکرے، میرے پیغمبر کے اوصاف کے تذکرے، میرے پیغمبر کی صفات حمیدہ کے تذکرے، میرے پیغمبر کی حالت کے تذکرے، میرے پیغمبر کا بچپن، میرے پیغمبر کا لڑکپن، میرے پیغمبر کی جوانی، میرے پیغمبر کا بڑھاپا، یہ بیان کرتے چلے جائیں، وہی کے اوصاف بیان کرتے چلے جائیں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے پیغمبر کے وجود مقدس کے ساتھ جو بال لگا ہوا ہے، اس بال کا جو سرا وجود مقدس کے ساتھ ٹچ ہے، یہ یقین زمانوں وفیہ ما لم یوسفو، یہ زمانہ ختم ہو سکتا ہے، یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ختم ہونے میں نہیں آتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔